वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत जिलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमरा रहिएगा। सिफारतकारी के बारे में विंस्टन चर्चिल का एक मकूला है जिसमें वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी एक आर्ट है जिसमें लोगों को जहन्नुम जाने के बारे में इस तरह बताया जाता है कि वो इसकी डायरेक्शन या रास्ता पूछने लगें। क्या वाकईतन ऐसा किया जा सकता है कि किसी नापसंदीदा सूरत हाल को मनचाहा बना दिया जाए? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमने एक ऐसे सिफारतकार से बात करने की दरख्वास्त की जो सिफारतकारी की राह पर एक लंबे अरसे से गामजन है। उन्होंने 1980 में पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा से अपने सफ़र का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ रास्तों पर चलते आज यहाँ अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। अब तक आप पहचान ही गए होंगे कि आज मेरे साथ पॉडकास्ट कल और आज के मेहमान हैं एम्बेसडर मसूद खान। मुख्तलिफ़ मुल्कों और इदारों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एम्बेसडर खान पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। आप पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल कश्मीर के 27वें सदर का मनसब भी संभाल चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा और न्यूयॉर्क दफातर में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर भी जिम्मेदारियां अदा करते रहे। चीन में सफ़ीर रहे और फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारियां भी संभाली। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं, यहाँ अपने सुनने वालों को एक ऐसी बात बताऊं जो हो सकता है आप में से बहुत सौ को पता भी ना हो। एक वक्त था कि जब एम्बेसडर मसूद खान ने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से अंग्रेज़ी की खबरें भी पढ़ी और प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की। तो इस तारुफ के बाद अब आप जान लीजिए कि सिफारतकारी के कल से आज तक के सफ़र का मवाजना इनसे बेहतर और कौन करेगा। एम्बेसडर खान, वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू पॉडकास्ट कल और आज में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मुझे ये मौका देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन ही आगाज कर लेते हैं आज से पहले सवाल का। एम्बेसडर खान, ये बताइएगा कि सिफारतकार होने की हैसियत से आप अपने इस सफ़र के कल और आज में कोई फ़र्क देखते हैं? 40 साल पहले और आज सिफारतकारी के शोबे में किस अंदाज की तब्दीली देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू का ये मौका दिया, और मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सफारतकारी के इस सफ़र में गाहे बगाहे मैं आपके ब्रॉडकास्टर से और आपसे भी गुफ्तगू करता रहा हूँ, और मैं आपके मेयार की बेहद कदर करता हूँ। आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँ कि आपने अपने तारुफी जुमलों में ये कहा था विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कि ये एक किस्म का आर्ट है, तो मैं सिर्फ उसमें ये इजाफा करूँगा कि ये क्राफ्ट भी है और आर्ट। ये सीखना पड़ता है कि सफारतकारी कैसे की जाए, और सफारतकारी जो है वो सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती। वो किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि अब तक जो है सफारतकारों ने या सफारतकारी ने क्या सफ़र तय किया है और आगे मंजिलें कैसे तय करनी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब ये आप क्राफ्ट जो अपना बना लेते हैं, आप मुख्तलिफ कैपिटल्स में या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जब आप वाबस्ता हो जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अमन सलामती के लिए राह हमवार की जाए, किस तरीके से अपने मुल्क के लिए माशी तरक्की की राहें हमवार की जाएं। तो उस वक्त ये आर्ट बनता चला जाता है कि मतलब ये है कि आप जो जिस जगह आप मुतय्यन हैं वहाँ के लोगों के साथ आपका मेल जोल कैसा है, उनके इदारों के साथ किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अपने मुल्क के इदारों और उन इदारों को मिलाने की कैसे कोशिशें करते हैं, तो वहाँ ये आर्ट में तब्दील होता चला जाता है। और दूसरे में आपका सवाल ये था कि जो सफारतकारी में जब मैंने सफारतकारी का आगाज़ किया था और अब जो है क्या फ़र्क है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है बहुत इब्तदाई शक्ल में टेक्नोलॉजी आ रही थी। मिसाल के तौर पर फैक्स मशीन आई थी, और फिर जो है जो 80 की दहाई में या 80 की दहाई के आखिर में और 90 की दहाई के अवाइल में कंप्यूटर आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो जो है आजकल की तरह के यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर्स नहीं थे। उनके साथ खासी मेहनत करनी पड़ती थी उनसे काम लेने के लिए। तो जो एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, जो टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया है, वो सबसे बड़ी तब्दीली है। और जो जिस तरीके से और दूसरे जो जिस दौर में मैंने सफारतकारी का आगाज़ किया था
اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، بائیپولر جسے کہتے ہیں، اور اس میں ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف جو مغربی اتحاد تھا اس کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا۔ تو اب وہ حالات بدل چکے ہیں۔ اس پورے دور میں جب میں سفارتکاری کا سفر کرتا رہا تو امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن کے ابھرا، اور اسے سول سپر پاور بھی کہتے تھے۔ ٹیکنالوجی سب سے اہم تبدیلی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور ویسے فرائض کی ادائیگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، جیسے 40 سال پہلے محنت کرنی پڑتی تھی اب بھی کرنی پڑ رہی ہے، اور جو آج کل کے نوجوان سفارتکار ہیں وہ زیادہ ٹیک سیوی ہیں، یہ میں ایک فرق دیکھ سکتا ہوں۔ سر یہ بتائیں، آپ اقوام متحدہ کی آپ نے بات بھی کر دی اپنے اسی جواب دیتے ہوئے، سوال ذرا دیر سے کرتی لیکن اب چونکہ ہم نے ذکر کر ہی لیا ہے، تو جب آپ نے اقوام متحدہ میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو ایک ملک کے لیے سفارتکار ہوتے ہوئے اور اقوام متحدہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، سفارتکاری کی کئی قسمیں ہیں، اور اس میں سے دو جانی پہچانی قسمیں ہیں، ایک دو طرفہ سفارتکاری ہے، جیسے کہ میں امریکہ میں موجود ہوں اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ اور پاکستان کے درمیان، ہم تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری اس کی شکل اسے کہتے ہیں کثیر الملکی یا ملٹی لیٹرل سفارتکاری۔ تو وہ جب آپ اقوام متحدہ میں ہوں یا اس کے علاوہ اقوام متحدہ سے متعلق جو ادارے ہوں، جنیوا میں مثال کے طور پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہیں، اور بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، مثال کے طور پر UNHCR ہے جو ریفیوجیز مہاجرین کے معاملات کو دیکھتی ہے، یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے وہاں۔ آپ کا سوال یہ کہ کیا یہ مختلف ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ دو طرفہ سفارتکاری میں آپ دو ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک، سیاسی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ثقافتی پروگرام ان کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں، لوگوں کا آنا جانا بڑھے۔ تو جبکہ کثیر الملک کی سفارتکاری میں آپ کسی ایک ملک کے ساتھ کام نہیں کرتے، آپ مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہاں آپ کا ایک قومی بریف بھی ہوتا ہے جس کا آپ دفاع کرتے ہیں، اور اس میں مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ، اور پھر آپ وہاں کولیشنز بناتے ہیں کہ آپ کے ہم خیال لوگ کون سے ہیں، تو ان سے مل کر آپ کا اثر و رسوخ وہاں بڑھتا ہے، اور وہاں موضوعات بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں دو طرفہ معاملات کے بارے میں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں عالمی سطح پہ امن و سلامتی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے، اس کے بعد سماجی بہبود کے لیے، یا آج کل وہ موسمی تغیر کے سلسلے میں جو اقوام متحدہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا نیو یارک میں اور جنیوا میں کہ آپ بین الاقوامی برادری کا حصہ بن جاتے تھے، یعنی وہاں جو بھی مندوبین تھے وہ صرف اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، وہ بین الاقوامی برادری کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ اچھا، سفارتکاری ملکوں کے درمیان تعاون، ڈائلاگ، مذاکرات، ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات کو فروغ دینے کا بھی طریقہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کیا واقعتاً سفارتکاری مؤثر ہے، اور اگر مؤثر ہے تو پھر اتنے تنازعات اور جنگیں آج بھی کیوں ہیں؟ یعنی جب تک بنی نوع انسان اس کرۂ ارض پہ موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اختلافات رہیں گے، اختلافات کی وجہ سے تصادم ہوگا، اور اس تصادم کو کم کرنے کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دن اور آج کے دن کے بعد تمام تنازعات ختم ہو گئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پہ سفارتکاری کامیاب رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب تک تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی، وہ بہت ہولناک ہو سکتی تھی، کیونکہ بڑے ممالک کے پاس وہ جوہری ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ سے کریڈٹ دینا چاہیں تو اقوام متحدہ کو بھی دے سکتے ہیں، یا جو بڑی بڑی اقوام ہیں جو بہت خطرناک اسلحہ سے مسلح ہیں، ان کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یا ان کے ضبط و تحمل کی وجہ سے یہ جنگیں نہیں ہوئی۔ سفارتکاری اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، اور آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری وہ
कुल्लियतन नाकाम रही है, या ये कहें कि जनाब वो कामयाब रही है। तो कहीं ये जब आप इसका तजिया करेंगी तो कहीं दरमियान में है ये, और सफारतकारी की कोशिशें जारी हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और इलाक़ाई सतह पे। सर ये बताइएगा कि जब आप सिफारतकारी करते हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, एक सिफारतकार का बुनियादी फ़ोकस क्या होता है? किसी भी मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जाकर काम करते हैं, तो क्या बुनियादी फ़ोकस होता है जिसके ऊपर आप की इस सफारतकारी या आपका जो ये कोशिशें हैं या तरीक़ेकार है, उसका फ़ोकस बताइए हमारे सुनने वालों को। देखिए, बुनियादी तौर पर आप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने मुल्क के मफादात का दिफ़ा करें, और उनका दिफ़ा करते हुए दूसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएँ। दूसरे ये है कि सफारतकारों के बुनियादी फ़राइज़ में एक फ़र्ज़ ये है कि वो अमन व सलामती के लिए कोशिश करें। कौमों के दरमियान जब झगड़े हो जाएँ या झगड़े बनने लगें तो उनको निपटाने की कोशिश करें, उनको हवा ना दें। और फिर ये है कि जब आपकी कौमी सलामती के ऊपर कोई आँच आए तो आप भी मुश्किल फ़ैसलों में शामिल होते हैं। इसका ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कोई सफारतकार सारे के सारे पैसिफिस्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात जो है उन्हें भी हुकूमत को शायद मशवरा देना होता है कि हमारे मुल्क के दिफ़ा के लिए इस वक्त जो है कोई जंग या वो नागुज़ीर हो गई है या किसी ने जंग मुसल्लत कर दी, तो फिर जो है आपको दिफ़ा करना है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये कहूँगा कि सरकारों की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्कों के दरमियान आहंगी बढ़ाएँ, मुफ़ाहमत होतें, और जो इख्तलाफी मौज़ूआत उनको गुफ्त व शनीद के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। आपकी सिफारती ज़िम्मेदारियाँ बड़े कई अशरों पर मुहित हैं सर। कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपको हमेशा याद रहा और आप सुनने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो शायद आप शेयर नहीं कर सकते होंगे, क्लासिफाइड चीज़ों में आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कोई वाक़या? मुझे कोई ऐसा वाक़या याद नहीं आ रहा, और पूरे का पूरा जो सियासी सफ़र है, सियासी और सफ़ारती सफ़र जो है, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा वाक़या है, और ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। हर दिन जो है एक नया इम्तिहान लेके आता है। हर दिन जो है आपकी जांच होती है, आप अपनी जांच करते हैं, दूसरे आपको जांचते हैं, तो ये सिलसिला जारी है। और ऐसे वैसे जैसे कि आपने कहा 20 वाक़यात हैं, लेकिन मैं वक्त की तंगी की वजह से तो उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा, और मेरा ख्याल है कि सामीन जो है आपकी वो भी इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते होंगे। लेकिन फिर कभी जब भी मुलाकात हुई तो मैं बताऊँगा कि हमारे सफ़ारती ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे दिलचस्प वाक़यात रूनुमा होते हैं। लेकिन सबसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा वाक़या ये है, ये जो सियासी सफ़र है या सफ़ारती सफ़र है, तो उसकी वजह ये है कि आप मुल्क से बाहर निकलते हैं, अब दुनिया के मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़मों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसा एक आलमी निज़ाम चल रहा है, और इसमें किस तरीके से इन लोगों को जो बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगियों में एक किस्म की मुमासलत भी है, कैसे इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे इनके दरमियान गलत फहमियों को दूर किया जाए, कैसे इनके हुकूक का इज्तिमाई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एडवेंचर की सूरत हो, कि हर रोज़ एक नई सूरत हाल सामने है, एक नया मसला सामने है, या कुछ हल करना है या किसी को हल करके देना है, तो एडवेंचर सा नहीं हो जाता ये? जी, सिफारती सफ़र भी एक किस्म की कोपेमाई है, और इसमें भी जो है आपको हिमालय को सर करना पड़ता है। नज़र खान, पाकिस्तान की जब 75 साला तारीख़ की हम बात करते हैं तो सफारतकारी के शोबे में कुछ बड़े ही नुमायां नाम भी सामने आते हैं। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हैं, पतरस बुखारी हैं, आगा शाही हैं, साहबजादा याकूब ख़ान हैं, जमशेद मार्कर हैं, मुतअद्दिद नाम है अगर हम लेते चले जाएं। तो उनके ज़माने की सिफारतकारी और आज की सिफारतकारी में कोई बुनियादी फ़र्क लगता है आपको, या वही बात कि जो टेक्नोलॉजी की बात जिससे हमने शुरू किया था हम वहीं पे वापस आ रहे हैं? नहीं, वहाँ नहीं, मैंने देखा है कम अज़ कम इसमें से जो है मुझे शरफ़ हासिल हुआ कि मैं जमशेद मार्कर साहब के साथ काम करूं। न्यूयॉर्क में जब मैं था तो उस वक्त वो मेरे सफ़ीर थे, और बाद में कभी कभार जो है साहिबजादा साहब से मुलाकात का भी मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़्यादा रिवायती थे, ज़्यादा वज़ेदार थे, और
انسانی تعلقات کے اوپر زیادہ یقین رکھتے تھے. آج کل جو ہے جو لوگ ہے وہ ایک قسم کی جو میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو عام طور پہ جو سفارتکاری ہے وہ زیادہ ٹرانزیکشنل ہے، یعنی ہیئر اینڈ ناؤ کے بارے میں ہے. اس میں جو ہے کوئی طویل المیعاد منصوبے نہیں بنائے جاتے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سفارت کے اوپر اور سفارتکاری کے اوپر بوجھ بھی بہت بڑھ گیا ہے. یعنی آج کل چونکہ ذرائع ابلاغ جو ہے ہر وقت ایک قسم کی آپ کے اوپر اطلاعات کی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، پھر نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے سفارتکاری کی ایک حیت بدل رہی ہے ساری دنیا میں. تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ تھا، یعنی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ان کے زمانے میں سفیر جو ہوتے تھے وہ واقعی پلینیپوٹینشری ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے چونکہ سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور ٹیلی فون، واٹس ایپ، تو آج کل یہ صورتحال ہے کہ بعض اوقات جو ہے ملک کے اندر جو وزراء ہوتے ہیں یا وزراء اعظم ہوتے ہیں یا صدور ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. اور برسلز میں مجھے پتا ہے کہ 2 گھنٹوں میں سارے کے سارے جو ہے 2 گھنٹے کے لیے جو ہے سارے کے سارے یورپین یونین کے لیڈر اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں گے. ایسی صورتحال پہلے نہیں ہوتی تھی، اور لہٰذا یہ ہے کہ اس لیے ایک اعتبار سے سفراء کا کام بڑھ گیا ہے، وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے. سر آپ نے وہ بات کی، ابھی سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں انفارمیشن ہے، اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتی ہوں، ڈس انفارمیشن بھی ہے، مس انفارمیشن بھی ہے، ایک اور لفظ کل بہت اچھا مجھے پتہ لگا کہ اینٹی انفارمیشن بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اتنے سارے محاذ کھل جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا اور سوشل میڈیا کا سفارتکار کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے؟ 2 ملکوں کے درمیان جو سفارتکاری کے تعلقات ہوتے ہیں ان پر بھی اثر مرتب ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک مثبت قوت ہے. اس نے فرد کو بہت طاقت دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. یعنی اب عام شخص بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اگر بزنس کرنا چاہے، کوئی جو ہے پڑھنا چاہے، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، ویب کی وجہ سے، اس کے بعد یوٹیوب کی وجہ سے، تو جو اطلاعات ہے ان کا تبادلہ بھی تیزی سے ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہیں. اب آتے ہیں نقصان کی طرف. تو نقصان میں یہ ہوا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہاں غلط اطلاعات دی جاتی ہیں، حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور سب سے جو اس میں ایک چیز ہوتی ہے آج کل کے، اس میں رائے سازی کی جاتی ہے. پہلے اخبارات کے ذریعے کی جاتی تھی، اب سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی تھی. اور اگر آپ کے بارے میں یا آپ کے ملک کے بارے میں یا کسی کارپوریشن کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کی جائے اور اسے پھیلا دیا جائے تو اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اسے واپس کرنا یا اس کی تردید کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی افادیت کو تو برقرار رکھا جائے، لیکن اس میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے. چلتے چلتے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. 2022 کا سال پاکستان امریکہ تعلقات کے 75 برسوں کو بھی مکمل کرتا ہے. ان برسوں میں ان دونوں ملکوں نے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. کبھی بہت صورتحال بہتر بھی رہی، کبھی بہت صورتحال اتنی اچھی نہیں رہی. اس وقت حالات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ خود امریکہ میں سفارتکاری کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں 75 سال پر محیط اس سفر کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پچھلے 75 سال میں بہت مضبوط رہے ہیں اور زیادہ ادوار میں مضبوط رہے ہیں. مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے. پاکستان اور امریکہ نے مل کر جنگیں لڑی اور اس کے بعد امن سازی میں بھی مشترکہ کوششیں کی ہیں. تو یہ اس کے مثبت پہلو ہیں، اور یہ بھی میں بار بار یہاں ذکر کرتا ہوں اپنے مخاطبین سے کہ دیکھیے، 1950 کی دہائی میں امریکہ نے ہماری بڑی مدد. ہماری ایک کمزور ریاست تھی اس وقت، جو ہے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے، فوجی تعلقات بڑے، معاشی تعاون بڑا. تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان ایک مضبوط ریاست بن گیا. تو اس وجہ سے ہم اس دور کو نہیں بھولنا چاہتے. اور دوسرے جو ہے پھر جو بعد کے ادوار میں بہت اعتماد بھی رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور بعض اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ
پاکستان جو امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ جڑا ہوا حلیف ہے، موسٹ allied کہا جاتا تھا. تو یہ تو اس کے مثبت پہلو ہے. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہلو کو ہم جو ہے زیادہ تقویت دینے کی کوشش کریں گے. ابھی جو ہے ہماری کوشش یہ، آپ نے پوچھا کہ آج کل تعلقات کیسے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جہت پہ ہیں، اور کبھی امکانات ہیں کہ ہم اس کو اعلیٰ سطح پہ لے جائیں گے، باہمی تعلقات کو اعلیٰ سطح پہ لے جائیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے 2 اشروں میں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. مشکل جنگ تھی، امریکہ نے بھی قربانیاں دی، سرمایہ کی اور انسانی جانوں کی، اور ہم نے بھی بے تحاشا قربانیاں، 80,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ قربان ہو گئے. اور پھر جو ہے ہمیں بہت ہی معاشی نقصان ہوا. پاکستان میں اس دور میں باہر کی کمپنیاں یا کارپوریشنز یا سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم افغانستان کے اس مرحلے سے گزر کے باہر آ گئے تو ہمارا جو ہے امن و سلامتی کے معاملات کے سلسلے میں تعاون تو جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے معاشی اور تجارتی تعلقات اور ٹیکنالوجی کے تعلقات جو ہے انہیں بڑھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں. اور ہم اس میں سے کچھ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، کچھ کے نتائج بعد میں آئیں گے. مثال کے طور پر میں اس سال اس وجہ سے بے حد خوش ہوں کہ ہماری باہمی تجارت میں اچھا اضافہ ہوا ہے، حوصلہ افزا اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال جو ہے ہماری برآمدات کوئی تقریباً 7 بلین کے قریب تھی امریکہ میں، اس مرتبہ جو ہے وہ 9 بلین کے قریب ہیں. اور جو پاکستان کا ٹیکس سیکٹر ہے اس میں امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تو اس لیے، اور اس کے بڑے روشن امکانات ہیں کہ یہ سرمایہ کاری بڑھے گی. اور یہ صرف پاکستانی امریکی نہیں کر رہے، بلکہ یہاں کی جو بڑی بڑی فرمز ہیں، وینچر کیپٹلسٹ ہیں، وہ بھی پاکستانی مارکیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ میرے آپ کو فیڈ بیک ہے کہ یہ بہت اہم ہمارا تعلق ہے امریکہ کے ساتھ، اور ہم اس تعلق کو مضبوط تر کریں گے. جی ایمبیسڈر خان، آپ سے ہم نے بہت سارے سنجیدہ سوال تو کر لیے، سفارتکاری کے بارے میں، آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں، پھر بڑا ہی اہم سوال پاکستان امریکہ کے 75 سالہ تعلقات کے بارے میں. لیکن بہت پہلے جب آپ نے اپنے فرائض کی ادائیگی کا ابھی آغاز کیا تھا تو اس وقت آپ نے کچھ ہمارے شعبوں سے بھی آپ کی وابستگی رہے گی تھی، یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کل اور آج کی، تو کل جب آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ تھے اور آج جب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت سے اب تک کے سفر میں آپ کو کیا کیا تبدیلی نظر آتی ہے، اور خود آپ کا وہ سفر کیسا تھا؟ دیکھیے، جس وقت میں نے ریڈیو کیا تھا یا ٹیلی ویژن اینکرنگ کی تھی تو وہ ایک قسم کا زمانہ قدیم تھا. اب تو جو ہے اگر آج کی معیار سے جانچیں تو وہاں بہت بالکل بنیادی قسم کے میڈیمز ہوتے تھے. تو اس میں ریڈیو تھا. ریڈیو میں ہم لوگ جو ہے، اگرچہ ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا، پورے پاکستان میں سنا جاتا تھا، تو ریڈیو میں میں نے یعنی میزبانی کی ہے پروگراموں کی، اس کے علاوہ خبریں پڑھی ہیں انگریزی میں، اور پاکستان ٹیلی ویژن میں میں نے بہت سے پروگراموں کی اینکرنگ کی ہے، یا جسے میزبانی ہی کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن اس وقت جو ہے ان ذرائع ابلاغ کی اہمیت کچھ کم نہ تھی. میں نے تھوڑی بہت صحافت بھی کی تھی اس زمانے میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ. تو فرق تو بہت پڑ چکا ہے. یعنی ابھی جو ہے اس زمانے میں، مثال کے طور پر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اس زمانے میں فلمیں بڑے شوق سے دیکھی جاتی. آج کل تو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں لوگ. اور یعنی مطلب وہ جو بڑا فلموں کا میڈیم تھا وہ اس طریقے سے اہم نہیں رہا جیسے پہلے تھا. تو یہ ہے میرا تجربہ. لیکن میں اس تجربے کو ہمیشہ بہت خوشگوار سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا یا جن نے میری تربیت کی، انہوں نے میرے لب و لہجے کی نوک پلک درست کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے بتایا کہ جب لوگوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو آواز کی کیا اہمیت ہوتی ہے، آواز کے اتار چڑھاؤ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور آپ کسی کو اپنا مفہوم پہنچانا چاہیں تو کس قسم کا لب و لہجہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. بعد میں جب ایک خاص وقت پہ میں دفتر خارجہ کا ترجمان مقرر کیا گیا تو اس وقت جو ہے جو میری اس وقت کی صلاحیتیں تھیں وہ کام آئیں. اگرچہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میں کبھی جو ہے دفتر خارجہ جاؤں گا. ویسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں جو ہے
اس میں نہ آتا سفارتکاری میں تو میں یا صحافی ہوتا یا اینکر ہوتا یا کسی قہوہ خانے میں کوئی ادیب ہوتا. بہت شکریہ ایمبیسڈر خان. میرا آپ سے یہ آخری سوال تھا، لیکن صرف اس انٹرویو کے لیے آپ کو زحمت ہم دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے. ہم آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اور آپ کی بات اپنے سننے والوں تک بھی پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آئی ایم سو گریٹفل. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پل پل بدلتی دنیا، کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا.